دائروں میں سفر سے مفلوج ہوئے ذہن، جانے کئی دہائیوں سے ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، مگر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وحشت اور دہشت کے جس مقام سے ہم گزر چکے ہوتے ہیں عین اسی مقام پر لوٹتے ہیں تو وحشت اور دہشت مزید ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ کئی مہینوں تک ہم اس مقام پر حواس باختہ ہوئے حالت سکوت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ مذہبی جذبات بڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل پر اکسانا بھی ایسا ہی ایک مقام ہے۔ رواں صدی کی پہلی دہائی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے خلاف نفرت انگیز مہم بھڑکائی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان دنوں تخت لاہور پر قبضے کی جنگ میں مصروف تھی۔ مذکورہ مہم کو مسلم لیگ نون نے اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے احمقانہ مفاد پرستی کے ساتھ استعمال کیا۔ بالآخر گورنر پنجاب اپنی ہی ایک وردی پوش اور سرکار کے فراہم کردہ محافظ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مکافات عمل کی حقیقت کا مگر مسلم لیگ نون کو 2017 کے آغاز میں شدت سے سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی قوانین کو سادہ اور آسان بنانے کے لیے ایک قانون متعارف کروانے کی کوشش ہوئی۔ مذکورہ قانون کی تیاری کے دوران میں ایک متحرک پارلیمانی رپورٹر تھا۔ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر مصر ہوں کہ جو قانون تیار ہو رہا تھا اس کا کسی عقیدے یا مسلک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مخص ایک سادہ حلف نامہ تھا جو انتخابی عمل کے مختلف مراحل سے ایک مرحلے کے دوران جمع کروانا تھا۔ اس پر دستخط کرتے ہوئے کسی مسلمان کے بدعقیدہ ہو جانے کا امکان ہی نہیں تھا۔ تلخ حقیقت یہ بھی رہی کہ مذکورہ قانون جن دنوں سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کے زیر غور تھا تو ان کمیٹیوں کے اراکین میں مولانا فضل الرحمان کے JUI کے علاوہ تحریک انصاف کے اراکین بھی شامل تھے۔ وہاں سے یہ قانون بلاحیل وحجت منظور ہو گیا۔ راولپنڈی کی لال حویلی سے ابھرے ایک برتا کے اثر جو خود کو دور حاضر کا شورش کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری ثابت کرنے کو بے چین رہتے ہیں، مذکورہ قانون کی مگر ایسی تعویل گھڑنے میں کامیاب ہو گئے جو معجزہ حلف نامے کو بدعقیدی کا اظہار ثابت کرتی تھی۔ ان کی بھڑکائی آگ کو مذہب کے نام پر بنائی ایک سیاسی تنظیم نے شدت پسند تحریک کو تیز تر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب کی بار تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کی مشکلات کے بارے میں وہی رویہ اختیار کرنے کو ترجیح دی جو اس جماعت نے سلمان تاثیر کے بارے میں اختیار کیا تھا۔ نفرت کی آگ بھڑکی تو اس کی وجہ سے نواز شریف پر لاہور کی ایک مشہور مذہبی درسگاہ کی تقریب خاص میں جوتا اچھالا گیا۔ خواجہ آصف کے چہرے پر ان کے آبائی شہر میں سیاہی پھینکی گئی۔ ان دنوں کے وزیر داخلہ احسن اقبال پر لیکن قاتلانہ حملہ ہوا۔ ان کی خوش قسمتی کہ گولی ان کے ہاتھ پر لگی اور وہ محفوظ رہے۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور احسن اقبال مذہبی اعتبار سے روایتی اور قدامت پسند گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ احسن اقبال کی والدہ جماعت اسلامی کی متحرک کارکن بھی تھی۔ جس درسگاہ میں نواز شریف پر جوتا اچھالا گیا اس کی توسیع میں شریف خاندان نے صادق دل سے معاونت بھی فراہم کی تھی۔ اس کی دیرینہ عقیدت مگر کسی کام نہ آئی۔ دین کے نام پر ابھرے جذبات سے مشتعل ہوئے افراد خواجہ آصف اور احسن اقبال کی مسلکی حوالوں سے خاندانی شناخت بھی بھول گئے۔ بالآخر مسلم لیگ نون کو اپنے وزیر قانون کی قربانی دے کر جنگ چھڑانا پڑی۔ نواز شریف اس سے قبل پاناما دستاویزات کے بہانے بھڑکائے عدالتی عمل کے اختتام پر انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے ہاتھوں تاحیات نااہل ٹھہرائے جا چکے تھے۔ ان کی جگہ وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے شاہد خاقان عباسی نام نہاد حلف نامہ میں ترمیم کے نام پر بھڑکائی تحریک کے روبرو بے بس اور لاچار نظر آئے۔ بالآخر ریاست کو شرمناک انداز میں بلو آئیوں سے تحریری صلح نامہ کرنا پڑا۔ تاریخ بڑی ظالم شے ہے۔ ایک انتخابی حلف نامے میں ترمیم کے حوالے سے بھڑکائی تحریک کے آگے سرنگو ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے روبرو پیش ہوا تو انہوں نے اس کے پس منظر پر توجہ دیتے ہوئے ریاست کے طاقتور ترین اداروں کے رویے پر تلخ سوالات اٹھائے۔ اس امر پر اصرار کیا کہ معاملہ کو بھلایا نہ جائے۔ اس امر کا سراغ لگایا جائے کہ بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر چلائی تحریک کے روبرو حکومت اور ریاست کو سرنڈر کیوں ہونا پڑا۔ ان کے مشورے کو حکومت اور ریاست نے قابل غور ہی تصور نہ کیا۔ رات گئی بات گئی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ مسلم لیگ نون کے بعد مگر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس سے بھی اسی جماعت نے مذہبی جذبات بھڑکاتے ہوئے زیر کرنے کی کوشش کی۔
बतौर वजीर आजम इमरान खान मगर सेम पिच की सहूलतों से फैज़याब हो रहे थे। लाहौर से चले मुजाहिरीन को जेहलम पर रोक दिया गया। वो मामला थम जाने के चंद हफ्तों बाद मगर रावलपिंडी के फैजाबाद चौक पर एक बार फिर धरना हुआ। इसे भी रियासती कुव्वत के जारहाना इस्तेमाल से कंट्रोल कर लिया गया। गुज़श्ता चंद महीनों से हम बतदरीज दोबारा इस मुकाम पर लौट रहे हैं कि जहां सलमान तासीर के कत्ल से कबल हवास बाख्ता हुए खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बुनियाद बनाते हुए अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को रवां बरस का सलमान तासीर बनाने की कोशिश हुई है। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर वफाक और पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है। उम्मीद ही की जा सकती है कि वो माजी की तरह मजहब के नाम पर भड़काए जज्बात के आगे ढेर हुए नजर नहीं आएंगे। उम्मीद के इजहार के सिवा दायरों में सफ़र के मफलूज हुए जहन में इस मौजू की बाबत मजीद एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा।